بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج میں بات کروں گی 4 ایسے نبی کے بارے میں جو آج بھی زندہ ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ 4 نبی وہ کون سے ہیں جن کو موت نہیں آئی، آخر وہ زمین میں موجود ہیں یا آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور انہیں کن قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اربوں سال پہلے اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی زندگی شروع ہوئی۔ اس طرح اللہ پاک نے روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام ان کی ہدایت کی طرف تشریف لے کر آئے، یہاں تک کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اس طرح بہت سے نبی آئے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھا کر چلے گئے۔ 4 نبی جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ 4 نبی جن کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کا زندہ ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ بنی اسرائیل سے 600 سال قبل قوم اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ یہودیوں نے انہیں سولی پر لٹکانے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ نے ان کی اس سازش کو ایسے ناکام فرمایا کہ انہیں زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک یہودی کی شکل چینج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ آپ کے دشمنوں نے اس یہودی کو جکڑا اور سولی پر چڑھا دیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ احادیث میں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح تشریف لائیں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں دونوں فرشتوں کے بازوؤں پہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور نماز فجر کے وقت دمشق کی مشرق کی جانب سے جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا۔ دجال کو بھی آپ ہی قتل کریں گے اور آپ کا وصال ہوگا، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ علماء فقراء کے مطابق قرآن و حدیث کا بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو ان کے مخالفین ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی۔ اور کافروں نے خفیہ سازشیں کیں تو اللہ نے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مکر تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا۔ اس کی کئی تدبیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان اور پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ بس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ جب وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے تو اس میں ایک روشن دان تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان سے نکال دیا اور آپ ہی کی شبیہ اور کسی یہودی کے شکل پر ڈال دی۔ بس یہود نے اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا وہ ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ پہلے 2 گروہ والے تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے۔
حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں حق بات کرنے کے لیے ہی مبعوث ہوا ہوں، جس قوم کے اوپر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی، آپ کو برا بھلا کہتی رہی اور طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور سب اسی جہالت میں رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ کون کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ ان میں سے تقریباً 12 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے دین پر ایمان لانے کا اقرار کیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا ایمان قبول کرتے ہیں، اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے۔ چنانچہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکیں۔ یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک قطیانوس نامی شخص کو چنا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ ہی رہا تھا کہ ادھر جب وہ شخص جس کو چنا تھا قطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہ اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ، اور اس طرح اس فرشتے نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ سے فرمایا کہ اب ہماری ملاقات روز قیامت میں ہی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ جانے کب قطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، اور یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھیں تو آخر کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے جسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، پر دھڑ اس کا تھا جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہود پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے اور پھر اس لڑائی میں خوب قتل عام ہوا، جس طرح اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ ان کے کہے کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا ہے، مگر ہم نے اور کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں شک میں ہیں ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے تحت آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے اور اللہ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر لٹکا دیے گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ سخت کفر میں ہیں۔
آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں چلنے مطلب سیاحت کرنے والے تھے۔ ایرانی میں آپ کا نام یشوع یا عیشو تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم قوم بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے آئے تھے جب یہ قوم بت پرستی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت مریم بہت نیک پارسا اور ایمان والی خاتون تھیں جن کو ان کی والدہ نے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ دن بھر ایک کمرے میں رہتی اور اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ایک فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا دنیا والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب بنے گا۔ تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور سجدہ شکر میں جھک گئیں، اتنا جھکیں کہ اور اللہ کی اتنی انہوں نے عبادت کی کہ ان کے پیر سوج کر ان میں سے خون جاری ہو گیا۔ پھر وہ ایک ویران مقام پر چلی گئیں اور وہاں بہت ساری نعمتوں کی بارشیں ہوئیں۔ وہاں اللہ نے پانی کی نہریں جاری کر دیں اور خوش درختوں پر طرح طرح کے میوے لگا دیے۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ حضرت مریم کو معلوم تھا کہ یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لیکن وہ بہت پریشان تھی کہ لوگوں کے سامنے بچے کو کیسے لے کر جاؤں گی اور ان کے سوالوں کے کیا جواب دوں گی اور کس طرح ان کو مطمئن کروں گی۔ پھر ان پر وحی آئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ چپ رہیے گا اور لوگوں سے کہنا کہ اس بچے سے خود ہی پوچھ لو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب آپ واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمت لگائی اور لعن طعن کی۔ تو اللہ کے حکم سے بچے نے اعلان کیا کہ انا عبداللہ، مطلب میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن وہ اتنی کفریہ قوم تھی کہ انہوں نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ بی بی مریم پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی اور دوسری طرف یہ بھی اعلان کر دیا کہ جس نبی کا بنی اسرائیل کے اعلانی کتب میں ذکر چلا آ رہا ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہودیوں نے بجائے اس کے ان کی بات کو سچ مانتے ان ماں بیٹے پر اور زیادہ زیادتیاں شروع کر دی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک نومولود بچے نے گواہی دی اپنی ماں کی پاک دامنی کی۔ ان کو تو بلا جھجک یہ سن کر مان لینا چاہیے تھا، مگر وہ نہ مانے اور اس بات کا انکار کیا۔ مسیح عقیدے کے مطابق اس وقت کے حکمران کو ایک نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس تشویش کے پیش نظر اسے تمام لوگوں کی مردم شماری کروانی پڑی۔ اس نے تمام لوگوں کی مردم شماری کروائی۔ حضرت بی بی مریم اس رات نام لکھوانے کے لیے یروشلم روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک ویران مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بچے کا نام یشوع رکھا گیا۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر مصر چلی گئیں۔ وہاں تقریباً 6 ماہ قیام فرمایا اور بادشاہ کی وفات کے بعد یہاں واپس آ کر سکون پذیر ہوئیں۔ اس دور میں حکیموں اور طبیبوں نے اپنے فن کو کمال تک پہنچا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ مایوس و علاج کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر دینا، مردہ جسم میں بِإِذْنِ اللہ کہہ کر دوبارہ روح پھونک دینا، یہ ایسے معجزات تھے کہ اس سے آپ کی شان نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے معجزات کو جادو کہہ کر دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ نئے دین کی بجائے موسیٰ کے دین کی تکمیل ان کا مشن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید رسالت عقیدے کی درستگی اور اعمال صالحہ پر تھا۔ سور کا گوشت کھانا، کسی عورت کو نظر بد سے دیکھنا، عورتوں اور بچوں کو شراب کے استعمال سے منع فرمانا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء رسول کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی تعلیمات بنا رکھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال کا فتنہ اس میں زور پکڑ چکا ہوگا اور اس دنیا کے نیک لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ان کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ نے سلطنت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا۔ پھر آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور اسی چشمے کا پانی پی کر آپ تا قیامت زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کا تا قیامت زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجموعے کے پاس سے ہوتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس رک گیا۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس مجموعے میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ بولے میں اس شخص کو جانتا ہوں، تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کے دین پر چلنے کا حکم دیتے ہیں اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے۔ ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو عباس اور نام بلیہ ہے اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے اور خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سب چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ کی برکت سے ہری بھری ہو جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ بھی آپ کو خضر کے نام سے پکارنے لگے۔ آپ بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ جو شخص ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت کو یاد رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک امانت ہے، میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہے گا۔ جب تم غار سے نکلو تو میرے جسم کو شام لے جانا، وہاں جا کر سپرد خاک کر دینا۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اتھر پڑا رہا جب تک کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت آدم کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے حضرت خضر کی عمر دراز کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور آب زمزم پیتے ہیں جو ان کے لیے ایک سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت الیاس کی دراز عمر کے متعلق حضرت علامہ محمد بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت الیاس بیمار ہوئے اور انہوں نے موت کو محسوس کیا تو آپ رونے لگے۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ اس دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، میں تو اس غم سے رو رہا ہوں کہ تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرا ذکر کرنے والے ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرے روزے رکھنے والے بندے روزے رکھیں گے لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا، تیرے نماز پڑھنے والے بندے نماز پڑھیں گے لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے الیاس میں اس وقت تک تجھے مہلت دوں گا جب تک میرا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دراز عمر کا ذکر تفسیر میں لکھا ملتا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ اسلام میں سے ایک شخص چشمہ حیات میں سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، مشرق اور مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ چشمہ حیات تک پہنچ بھی گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کو افسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، ذکر نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ملتا ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی تفسیر میں آب حیات کی بات کی ہے جس میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے، وہاں آپ کو ایسا منظر نظر آیا جیسے وہ ایک سرخ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پہ نہ تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی دوسرا کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور زور آور لوگ ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال دیا اور ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ بے ایمان ہو گئے۔
حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اوپر والے سمندر اور اندر والے سمندر کے درمیان رہائش پذیر ہیں۔ سمندر کے تمام جانوروں کو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے اور ان پر صبح و شام روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت علی کی طرف منسوب روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال عرفے کے دن جمع ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال ملاقات کرتے ہیں اور اس کلمے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پر جدا ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کلموں کو صبح و شام 3 بار پڑھتا ہے وہ ڈوبنے، جلنے اور چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کلمے میں نظر بد کا بھی بہترین توڑ ہے۔ راوی کا خیال ہے کہ وہ شیطان اور موذی جانور جیسے سانپ، بچھو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بہت علم اور بہت حکمت عطا فرمائی ہے، جن کا ذکر قرآن میں بہت نیک بندے کے طور پہ کیا گیا ہے۔ مختلف روایتوں میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک فرشتہ، ولی اور نیک بندے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت فرشتہ وہ نمایاں طور پر اسلام میں ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی سب فرضی قصے اور کہانیاں ہیں جو جہالت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہوریہ کے نزدیک وہ نبی ہیں، اگرچہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں، لیکن علماء اور اسکالرز نے ان کا ذکر ایک نیک بندے کے لحاظ سے کیا ہے۔ ان کے ایک قصے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کرنے اور ایک نوجوان کو قتل کرنے اور ایک دیوار کو بنا دینے کا ذکر ہے۔ علماء اسکالرز کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ان سے ایک قصہ منسوب بھی کیا جاتا ہے کہ جو وہ بہت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کرنے کھڑے ہوئے تو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، بحرین جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں اس کے پاس کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ نے فرمایا، ایک زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم پوشا بن منصوب کو لیا اور زنبیل میں مچھلی کو رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم وہاں سو گئے۔ زنبیل میں سے مچھلی نکل کر کودنے لگی اور دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں ایک تاب سا بنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہو رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر سے تھکے جبکہ تجاوز محسوس کیا۔ ان کے ساتھی نے بھی کہا کہ جب ہم ٹیلے پر بیٹھے تو مچھلی بھول گئے تھے، یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے، اس نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے تو وہ دونوں اپنے نشانوں پر چلتے چلتے ایک چٹان پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے فرمایا، زمین میں سلام کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں ایک شرط پر آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ مجھے وہ بات سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے علم میں ہے ہی نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کی حق و عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ
ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ان دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیوں آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں؟ یہ بہت ہی غلط کام کیا آپ نے۔ حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں اس پر آپ میرا موازنہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ ابھی آپ دونوں کشتی میں سے اتر کر ساحل پر چل ہی رہے تھے کہ بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیا، آپ نے ایک بہت بری حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بات پہلی بات سے زیادہ حیرت انگیز تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ کہنے لگے کہ اب میں کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کروں گا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا۔ پھر وہ چلے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی تو انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ وقت آپ کا اور میری جدائی کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمانے لگے کہ اب میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو ان سمندروں میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے یہاں ایک بادشاہ تھا جو ان کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں اور اس کو عیبدار کر دوں تاکہ اس کو چھیننے والے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں، اور انہوں نے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ آگے لے گئے۔ کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس کو درست کر لیا۔ وہ لڑکا کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ پھر جب وہ لڑکا بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے کوئی دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری چاہت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے علم میں سے بس اس قدر حاصل کیا جتنا اس چڑیا نے دریا میں سے حاصل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن میں 2 جگہ موجود ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فقاس، الیاس آزر بن یازر بن ہارون۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف انبیاء کی فہرست میں ان کا ذکر ملتا ہے اور سورہ صافات میں ان کی قوم کی ہدایت کے مطابق حالات کو مختصر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے اور قرآن میں چاروں کو صالح کہا گیا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 123 میں آپ کو رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 29 میں آپ کا مختصر قصہ یہ ہے کہ آپ کی قوم بائل نامی بت کو پوجتی تھی۔ بائل سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا اور اس میں 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور اس میں 400 خادم اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم دیا کرتی تھی۔ آپ نے اسے واحد خدا کی عبادت کے لیے کہا۔ اسی صورت میں آیت نمبر 138 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے، مگر علماء اور مورخین میں الیاسین کو الیاس ہی لکھا گیا ہے
اور پکارا گیا ہے۔ حضرت الیاس کے بارے میں مورخین اور مفسرین کا اتفاق یہ ہے کہ وہ شام کے باشندوں کے لیے بھیجے گئے تھے اور باغبت ان کا مشہور شہر عبادت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بائل جیسے بت کو پوجتی اور شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا اور سمجھایا کہ خدا ہی وحدہ لا شریک ہے، بت پرستی اور شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور سیدھے رستے پر رہنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون کی نسل میں سے ہیں اور اللہ نے ان کو ملک شام کے شہر بلبت کی طرف بھیجا۔ قوم الیاس فلسطین کے علاقے سامرا میں آباد تھی اور وہیں بائل کی پوجا بھی کرتی تھی۔ بائل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ کی بیوی ایزابیل نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، ڈرایا تو اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام بنایا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں بہت مختصر ذکر ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اپنے چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت سی روایتوں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات وہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر چلنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ مصر کے شہر منف میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام احمق تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس اور تبلیغ میں صرف کیا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیث کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شیشہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلائل بن قیمن بن نوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ اور حضرت شیث کا وصال ہوا تو ان کے پیروکار بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔ قابل کی اولاد میں کفر اور شرک اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، زناکاری، شراب نوشی عام تھی، ریاکاری پھیلی ہوئی تھی، بتوں کو پوجنا اور آگ کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر حضرت شیث کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ نبوت کے ملتے ہی آپ نے ان کفریہ لوگوں میں اپنا دین پھیلانا شروع کر دیا، لیکن ان کے دل پر کفر لگے ہوئے تھے، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے ستانے لگے اور اذیتیں دینے لگے۔ آپ نے ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر آخر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی آگاہ کر دیا، کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے نکلنا کافی مشکل تھا۔ تو انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے جا کر آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اس دور میں تمام زبانوں کو جانتے تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب اسلام اہلیہ پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا۔
اور آپ پر 30 صفحے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم و نجوم اور معجزات سب سے پہلے عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کپڑا سینا اور قلم سے لکھنا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے عموماً لوگ جانوروں کی کھال پہن کر گزارا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کرنا بھی آپ نے ہی سکھایا اور اسلحہ بھی آپ نے ہی ایجاد کیا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ معاویہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ایک ایسا علم ہے اس میں ریت میں مخصوص چند لکیریں کھینچ کر کچھ بھی معلوم کر سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے ریت پر لکھا۔ بلال بن سیاد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز ہر انسان کے برابر اعمال کے حساب سے نیکیاں دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام نبی آدم ہیں۔ تو ضرور حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ تو پھر اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک کی میری زندگی ہے۔ فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے گئے اور آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ جب وہ آسمان سے نیچے اتر رہے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا ادریس کہاں ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ تعجب ہے کہ مجھے میرے پروردگار سے بھی یہی حکم ملا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لیں، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، اب میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ ابھی یہ سوچتے ہوئے میں زمین پر جا ہی رہا تھا کہ تم مل گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ فرشتوں سے ان کی دوستی تھی، فرشتے بھی ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر ان کی صحبت میں انسانی شکل میں کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اس وقت انہوں نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح قبض کر لی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دوزخ جنت دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دکھا کر جنت میں لے آئے، وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ واپس چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتے سے کہا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے موت کا مزہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، چنانچہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور وہاں اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس سلسلے میں علماء مفسرین کی احادیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا۔ سوال نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک تبلیغ اور دوسری آل قابل کے ساتھ جہاد، کیونکہ ان کی یہی کوشش تھی کہ دنیا بت پرستی سے باز آ جائے اور سب اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، لیکن ان لوگوں کے دل مکر ہو چکے تھے، شیطان نے ان کو پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ آپ جب ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی نصیحت کرتے تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو پتھر بھی مارتے تھے۔ آپ ان لوگوں کی وجہ سے بڑے دل گرفتہ ہو گئے تھے اور پریشان رہتے تھے۔ آپ نے تبلیغ کی کہ ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، تو پھر انہوں نے آل قابل کے ساتھ جہاد کیا، انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی، بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور ہدایت بھی حاصل کی۔ یاد رہے کہ دو پیغمبر ابھی زندہ ہیں، دو آسمان پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دو زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر رہتے ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر رہتے ہیں۔ جبکہ قیام قربت ہوگی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ چار نبی
جن کی وفات ابھی واضح نہیں ہوئی، 2 زمین میں ہیں اور 2 آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 4 نبی جن کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔